محمد صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات آگا جی آگے آگے ہے جگہ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآلہ تھوڑی سی جگہ دے دی آگا جی کو جگہ دے دی صلی اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد محمد وآلہ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ الشمس کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ان تینوں کی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے والشمس، قسم ہے شمس کی، خدا جانے کیسا شمس بنا کے قسمیں کھا رہا ہے، یہ کمال ہے کہ بنا بھی رہا ہے اور بنا کے اس کمال کا بنایا ہے کہ اسی کی قسمیں بھی کھا رہا ہے۔ قسم ہے شمس کی، صرف شمس کے وجود کی قسم نہیں، یقین فرمائیں ان کے جب کمالات میں ڈوبتے ہیں نہ ذات کی سمجھ آتی ہے نہ کمال کی سمجھ، کن کو ذات کہیں کنہیں کمال کہیں۔ قسم ہے ذات کی، شمس کی، شمس کی قسم، وہ شمس یہ دنیا کا شمس نہیں ہے، وہ عالمین کا شمس ہے جسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالق اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، قسم ہے اس شمس کی، توجہ فرمائیں، صرف شمس کی قسم نہیں، وضحاہا، اس کے نور کی بھی قسم ہے، اس کی روشنی کی بھی قسم ہے، اس کی بھی قسم، قسمیں برابر کی ہیں، تھوڑا سا کمال بدلا ہے، معیار قسم ایک ہے، توجہ نہیں فرمائیں، جو ذات کی قسم ہے وہی کمال کی قسم ہے۔
ذات کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور اس کے بعد فرمایا والقمر اذا تلاہا، یہ قسم کوئی کم نہیں، قسم برابر کی ہے، وجود قسم بدلا ہے۔ اب دوسری قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے چاند کی، خدا جانے وہ چاند کیسا ہے جسے بنایا ہے، قمر کا چاند جسے چاند بنا کے فرماتا ہے قسم ہے اس چاند کی اذا تلاہا، کہ جو بلا فصل اس سورج کے پیچھے تالی بن کے آتا ہے۔ کون نے فرمایا؟ یہ چاند علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ، یہ چاند، توجہ فرمائیں، یہ چاند کون ہے؟ جناب امیر المومنین، اللہ جانے انہیں چاند سے تعبیر کیا ہے، سرکار دو عالم کو شمس سے تعبیر کر کے پھر فرمایا والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے آخری حجت کی، 12ویں امام کی قسم جسے نہار سے دن سے تعبیر فرما کے اذا جلاہا، جب وہ اس دنیا میں ظاہری ظہور فرمائے گا تمام عالمین کو روشن و منور کر دے گا، اس حجت کی بھی قسم۔ رات جہاں بات ختم ہوئی میرے بھائیوں، غور سے سماعت فرمانا ہے، یہ باتیں جو میں چاہتا ہوں کہ ایسی نمایاں ہو جائیں کہ آپ سو بھی رہے ہوں تب بھی آل محمد کا ذکر مشکوک نہ رہے، سونے میں بھی شک نہ ہو کہ کون آیا، میں یہ چاہتا ہوں۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ خالق نے میرے بھائیوں ان 14 کے 2 وجود بنائے، جو نئے حضرات وہ ساتھ ہو جائیں، ایک وجود حقیقی، ان 14 کا ایک وجود حقیقی جس وجود کا نام اس نے عرش رکھا، توجہ فرمائیں، ان کے وجود حقیقی کا نام عرش الہی ہے۔ عرش کوئی اور شے کا نام نہیں، ان کی ذات کا نام عرش ہے، ان کی ذوات پاک کا نام، توجہ فرمائیں، عرش ہے، عرش جسے خالق نے قرآن میں عرش کی لفظ سے تعبیر کیا، ان کی وہ ذات کا نام عرش، اور ان کا جو وجود دوسرا وجود نسبی بنایا، رات میں نے عرض کیا، یہ وجود حصی بنایا جو ہمیں نظر آنے والا وجود بنایا، اور اس پہ بھی پتہ نہیں 70,000 حجاب ڈال کے ہم پہ احسان کر کے کہا اب دیکھو میرا جمال کیسا ہے، غور نہیں فرما رہے، اب دیکھو میں کتنا جمیل ہوں، ان کا جمال دیکھو، تمہیں میرا جمال نظر آئے گا، یہ میرے جمال کے مظہر ہیں، یہ میرے حسن کے مظہر ہیں، 2 بڑوں کو دیکھو یہ میرے جمال کے مظہر ہیں، 2 چھوٹوں کو دیکھو میرے حسن کے مظہر ہیں، یہ میرے ان کو بنا کے خالق نے ان کا وجود پاک بنا کے اس کا نام رکھا الماء۔ ان کے وجود پاک کا جو یہ وجود حصی ہے، جو وجود مرئی ہے، یہ وجود جو ہمیں نظر آیا ہے، یہ وجود ان کا وجود نسبی، ان کا حقیقی وجود نہیں، حقیقی وجود کا نام عرش ہے، یہ ان کا وجود نسبی عارضی وجود ہے، یہ حقیقی بشر نہیں ہیں، یہ مثل بشر ہیں، چونکہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں لہذا یہ مثل بشر ہیں، عین بشر نہیں، جہاں تک میری بات سمجھ لی میرا۔ اب میں موضوع کو شروع کرنے لگا ہوں، یہ جو اللہ نے ان کا وجود حقیقی، آپ ایک ایسی صلوات پڑھ دیں کہ آپ کی توجہ ہو جائے، اللہ ان 14 کا جو وجود حقیقی
یہ وجود جسے اللہ نے عرش سے تعبیر کر کے حقیقت علمیہ قرار دے کے ان کا وہ وجود حقیقی نور بسیط، نور مجرد، جس میں اجزاء ترکیب نہیں ہے، ایسا بنایا کہ وہاں جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے، صرف نور ہے، ذات بھی ہے مگر وہ ذات مادے سے بے تعلق ہے۔ دقت تو نہیں ہو رہی سمجھ لیں؟ آ جائیں سرکار آ جائیں۔ یہ جو ان کی ذات ہے، اسی پہ بحث کرنی ہے بابا، اسی پہ۔ ان کی جو ذات ہے، ذات، وہ ذات مادی نہیں، صحیح؟ ادھر آنکھیں نہ گھمائیں، میری طرف گھمائیں۔ اب آنکھیں جو گھومتی ہیں کہیں اور تصور میں گھومتی ہیں۔ ان کا جو وجود حقیقی ہے وہ عین نور ہے، وہ نور محض ہے۔ یہ نور جو اللہ نے اپنے نور سے، شاہ جی اپنے نور سے اس نور کو جب اختراع کیا ہے، یہ نور اللہ کے اس نور ذات کے فیض کا اثر ہے۔ بس یہی ان کے لیے کمال کی لفظ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے نور ذات کا جو فیض تھا، کمال تھا، وہ کمال ان کو دے کے انہیں سامنے کر دیا۔ پھر میں جملہ کہہ دوں، ان کو اپنے کمال کا، پھر میرا جملہ سماعت فرمائیں، ان کو کمال دے کے اس اللہ نے، جب کہ ان کی وہاں زبان ہی نہیں تھی، یہ ظاہری زبان نہیں تھی، ظاہری وجود نہیں تھا، یہ ظاہری زبان نہ رکھ کے بھی یہ بول بھی رہے تھے اور الفاظ بھی بن رہے تھے۔ شاہ جی یہ کمال ہے، اللہ بھی کمال ہے مگر وہ لفظوں سے نہیں بولتا، وہ بولتا ہے مگر لفظوں کے ذریعے نہیں بولتا۔ اس کے کلام میں لفظیں نہیں ہیں، آواز نہیں ہے، وہ بے آواز کمال ہے، وہ بے الفاظ کمال ہے۔ اب اللہ نے ان کو اپنا کمال دے کے انہیں لفظوں کا بھی کمال دیا اور آواز کا بھی کمال دیا کہ بولتے تم جاؤ، متکلم میں کہلاؤں۔ اور نہیں فرمایا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم بولو گے، اللہ کیا کہلائے گا؟ متکلم کے کیا معنی ہے؟ کلام کرنے والا، بولنے والا۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ اللہ جو بولنے والا بن رہا ہے، متکلم بن رہا ہے، وہ ان کے سہارے پہ بن رہا ہے۔ بولیں گے یہ، وہ کیا بنے گا؟ متکلم۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلام یہ کریں گے، یہ بھی دیکھیں کلام یہ کریں گے، بغیر زبان کے کلام کریں گے۔
زبان بھی نہیں ہوگی اور زبان کے بغیر آواز بھی ہوگی. یعنی یہ کمال ہے کہ خدا جانے زبان ہی نہیں ہے تو آواز کیسے بن رہی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو آواز ان کی بن رہی ہے زبان نہیں ہے. جب زبان نہیں ہے بغیر زبان کے آواز بن رہی ہے. ان کے اس نور میں خالق نے کمال رکھا. اس لیے اللہ نے ان کا یہ جو حقیقی وجود بنایا ہے اپنے کمالات کے اظہار کے لیے بنایا ہے. کمالات کو ظاہر یہ کریں گے ثبوت توحید کا ہوگا. یہ توحید کے مظہر بنیں گے، شریک توحید نہیں ہوں گے. کتنے دنوں سے میں کہہ رہا ہوں یہ توحید میں شریک نہیں ہیں، نہ افعال میں نہ ذات میں، بلکہ یہ اس کے کمال کے مظہر ہیں. ظاہر یہ کریں گے معنی وہ جائے گا. کمالات کا ظہور ان سے ہوگا اور وہ کمالات کس کے کہلائیں گے؟ پھر میں جملہ کہوں، کمالات کے لیے زبان ان کی ہوگی، آواز ان کی ہوگی، معنی وہ جائے گا. اس لیے متکلم اللہ کو متکلم کہتے ہیں. متکلم کون سی صفات ہے اللہ کی؟ صفات ثبوتیہ. کتنی ہے صفات ثبوتیہ؟ 8. شاہ جی 8 صفات ثبوتیہ ہے. حی، علیم، قدیر، مرید، متکلم، مدرک، قدیم، صادق. 8 صفات ثبوتیہ ہیں. اس میں یہ جو متکلم کی صفت ہے کہ اللہ کلام کرنے والا ہے، تو کلام کا یہ ثبوت کون دیں گے؟ یہ دیں گے. یہ ان کو خالق نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ یہ زبان بھی نہیں رکھیں گے، آواز بھی ہوگی، بغیر زبان کے آواز ہوگی، بغیر زبان کے الفاظ ہوں گے. کس میں ہوں گے؟ نور میں. اب متکلم کے معنی ہیں کلام کرنے والا. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ متکلم کے معنی کلام، صحیح میری بات سماعت فرمائیں. متکلم کے معنی ہیں کلام کرنے والا. کلام کی کیا تعریف ہے؟ کلام کہتے ہیں وہ بامعانی حروف اور آواز جو سننے میں آئے اسے کلام کہتے ہیں. جو حروف اور آواز سننے میں آئے اس کو کہتے ہیں کلام. آنکھیں بند نہ کریں، آنکھیں بند نہ کریں، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یار ہم کام کی بات سناتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں. افسوس یا علی خدا کے لیے یہ باتیں عام بیان ہی نہیں ہوتی یار، نہیں ہوتی. خدا کے لیے کچھ تو احساس فرمائیں کہ کتنی محنت سے بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. متکلم کلام وہ ہوتا ہے کہ جس میں آواز بھی سنی جائے اور الفاظ بھی ہوں. اب اللہ متکلم ہے، نہ وہاں آواز ہے نہ وہاں الفاظ ہیں. پھر وہ جو متکلم ہے
اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ علماء فرماتے ہیں کہ متکلم کے معنی ہیں کہ وہ کسی شے میں آواز پیدا کر دے. جو کسی شے میں آواز پیدا کر دے، چونکہ وہ قادر ہے لہذا جس میں آواز پیدا کر دے آواز اس کی ہوگی. دیکھیں اللہ خالق ہے کلام کا، لیکن کلام کا ذریعہ کون ہوگا؟ آگے کوئی ہوگا جو اس کی زبان ہوگی، اس کی آواز ہوگی. خالق کلام وہ ہوگا، ذریعہ کلام وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ کیا ہوگا؟ جیسے شے میں چاہے وہ کلام پیدا کر سکتا ہے. اب جب اللہ ایک درخت میں بھی کلام، جیسا کہ کوہ طور پر زیتون کے درخت میں آواز پیدا ہوئی ہے. غور نہیں فرما رہے؟ زیتون کے درخت میں کسی نے آواز دی ہے. کوئی تو ہوگا نا آواز دینے والا. زیتون کے درخت میں صحیح، زیتون کے درخت میں کیا ہوئی؟ آواز آئی. اب آواز دینے والا کس درخت میں ہے؟ زیتون میں. وہ دیکھیں زیتون کے اندر وہ جو درخت ہے وہ زیتون کا، اس میں آواز آئی. معلوم ہوا اب دیکھنا ہے کہ وہ درخت نے آواز دی یا درخت میں کوئی تھا. معلوم ہوا درخت نے آواز نہیں دی. درخت کا آواز دینا معجزہ ہے. وہ دیتا، درخت بھی یہ کہتے ہیں درخت بھی آواز دیتا ہے، لیکن جب اللہ کی نمائندگی میں آواز آئے گی تو پھر وہ درخت کی آواز نہیں ہوگی. درخت ذریعہ ہوگا اس آواز کو پہنچانے کا. صحیح، درخت ذریعہ ہوگا، پہنچانے والی وہ ذات ہوگی جو نمائندہ ہوگی توحید کی. اب میں جملہ کہہ دوں، جب وہ آواز پہنچا دے گی اسی زیتون کے ذریعے. اب دنیا بتائے جب اللہ زیتون کی قسم کھائے تو پھر درخت کی نہیں کھائے گا. جس نے وہاں نمائندگی کی ہے مراد وہی ہوگا. اور نہیں فرما رہے؟ ٹھیک ہے. اب جو حقیقی تفسیر ہے والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی. زیتون کی دیکھیں، زیتون میں جو بولنے والا ہے اس زیتون کی بھی قسم کھائی اور تین کی بھی قسم کھائی. تین رسول خدا ہے، زیتون علی مرتضی. ٹھیک ہے. اب جب ان کی قسم کھائی تو اب یہ جو ان کا وجود مبارک ہے کمال یہی ہوگا. میں ابھی بحث کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے صحیح ان 14 کا خدا کے لیے سمجھیں، یہ جو وجود حقیقی بنایا ہے وہ نور مجرد ہے. اس میں زبان نہیں مگر آواز بھی ہے، الفاظ بھی ہیں. یہ کمال ہے اس خالق کا جس خالق نے ان کے نور میں یہ کمال عطا فرمایا.
علم میں کیا ہے؟ آواز بھی ہے، اور آواز کے لیے کیا چاہیے؟ الفاظ بھی موجود ہیں۔ اب اس میں ایک لمبی بحث ہے، لیکن وہ لمبی بحث آپ متحمل نہیں ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ اسے ذرا پھر کسی وقت بحث کریں گے۔ اب جناب کوہ طور پر کس کو توحید سمجھائی گئی؟ سب سے یہی سے بات شروع کریں۔ شاہ جی فرمائیں یہ توحید کسے سمجھائی جا رہی ہے؟ جناب موسیٰ کو، جو صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم رسول بھی ہے، جو اولو العزم کو توحید سکھائے اسے علی کہتے ہیں۔ یا علی، ابھی میں قرآن کی لفظوں میں بحث کرتا ہوں، حقیقت سامنے آئے گی۔ ابھی خدا کے لیے قرآن جتنی جلدی سے آپ پڑھتے ہیں، قرآن جلدی پڑھنے والا نہیں ہے۔ میں اس وقت خدا گواہ میں بڑا افسوس، آج سارا دن میں افسردہ رہا ہوں تفسیریں دیکھ کر، اور اچھی علماء کی جب میں نے تفسیریں دیکھی، خدا گواہ انہوں نے حقیقت کی طرف اشارہ تک نہیں کیا۔ خدا گواہ ہے اشارہ تک نہیں کیا۔ میں کیا کہوں آپ سے؟ وہی تفسیریں آپ کے گھر ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو تو حقیقت معلوم نہیں ہوگی۔ اب یہ بتانا ضروری ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو کون توحید سکھا رہا ہے؟ کون ہے معلم موسیٰ؟ اگر جناب علی فرمائے انا معلم الخضر والموسیٰ، خضر و موسیٰ کو میں پڑھانے والا ہوں، تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کوئی اور لے آئے نا یا علی۔ میں ابھی تعلیم میں ابھی سناتا ہوں آپ کو تعلیم، پھر آپ کو پتہ لگے ہیں جناب موسیٰ ہیں کیا؟ صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، رسول ہیں۔ یارا جو موسیٰ جیسے نبی کو تعلیم دے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ علی ایسا عام آدمی ہے؟ معذرت معلوم ہوا جانشین رسول وہ ہونا چاہیے جو نبیوں کو توحید سکھائے۔ ایسا ڈھونڈے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مدین سے مصر جا رہے۔ آسان کر دیا میں نے، مشکل نہیں پڑتی، پھر کسی بات۔ اب اس متکلم کی قسمیں تھی، پھر آپ کہیں گے ڈوبے دیتا ہے، میں نے چھوڑ دیا، ڈوبے مجھے لے گئے جی۔ اب جناب یہ ہوا کہ اب جب جا رہے تھے تو راستے میں رات ہو گئی۔ راستے میں رات نہیں ہوئی، رات ڈالی گئی۔ یہ راتیں اس لیے ڈالی گئیں تاکہ حقیقت نبیوں کو سمجھ آئے۔ رات چھا گئی۔ یہ وہ لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، نبی میں بھول نہیں ہوتی۔ اگر خود راہ بھول گیا تو ہمیں کیا دکھائے گا؟ نہ فرمائے نا یار، لکھنے والا کم سے کم کچھ تو دیکھے، میں لکھ کیا رہا ہوں۔ نبی چلتا ہوا راہ بھول گیا ہے تو پھر منزل تک کیسے پہنچائے گا؟ یہ راہ نہیں بھول گیا، سردی زیادہ ہو گئی، رات تاریک زیادہ ہوئی، ادھر تاریکی بڑھی، سردی اچھی بات ہے تاکہ کیفیات بڑھا دیے جائیں، چلنے والا رکے تاکہ حقیقت کو سمجھا دیا جائے۔ اب جب سردی بڑھی، ایک روایت میں ہے کہ
بچہ بھی ہونے والا تھا. اب وہ اس کی وہ روایت کوئی ابھی میرے سامنے کوئی اتنی مستند نہیں ہے. اب جناب یہ ہوا کہ جب سردی بڑھی تو دونوں رک گئے. لگتا ہے ایسے جیسے کم کی لفظیں بتاتی ہیں کہ اہل ہی کی لفظ بتاتی ہے کہ بیوی بھی ہے, شاید بچے بھی ہوں, شاید کی لفظ ہے. اب جب بیٹھ گئے تو فوراً قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ نے کوہ طور سامنے, ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام خالق نے کوہ طور رکھا ہے. کوئی تو کوہ طور پہ زیتون کا درخت ہے. اب جو دیکھا وہاں, اب یہاں قرآن 19واں پارہ سورہ النمل میں 7 نمبر آیت سے معلوم ہوتا ہے, فگر بھی 7 کی ہے, 7 سے اس کلام کی ابتدا کرتا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِأَهْلِهِ, میرا حبیب رسول وہ وقت یاد کرو جب رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا. معلوم ہوتا ہے کہہ وہ رہا ہے, گواہ رسول ہے. جو نبیوں کے سفر میں بھی ساتھ ہو, وہ کون یاد کسے دلایا جاتا ہے؟ جو وہاں موقع پہ موجود ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس موقع میں اس کی لفظ آتی ہے. معلوم ہوتا ہے اگر یہاں موجود ہے تو پھر آگے بھی دیکھیں گے, جہاں یہ جاتے ہیں وہاں بھی یہ موجود ہے. میرا حبیب اذ قال موسیٰ لأہلہ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے کہا انی آنست نارا, وہ میں سامنے آگ, ہاں کریں ترجمہ, شاہ جی دیکھ رہا ہوں, چلو آپ کا دیکھنا میں محسوس کرتا ہوں, چلو کوئی حل. کیا دیکھ رہا ہوں؟ آگ. وہ آگ نہیں تھی, یہ نور کی صورت جلالی تھی. اور نے فرما دیا نور کی صورت جلالی کا نام ظہور میں ایسا لگتا ہے جیسے آگ ہے. جیسے سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے کہا اگر میں تھوڑا سا آگے جاؤں تو میں جل جاؤں گا, وہاں کوئی آگ نہیں تھی. معلوم ہوا وہاں جو نظر آ رہا تھا وہ نور کی صورت جلالی تھی. اب جناب یہ دیکھو آنستو سے آگا جی, آنستو, آنسا یو آنسو, یہ باب مفاعلہ ہے. آنسا یانسو نہیں, ضرب یضربو نہیں, آنسا یانسو, ناسلا ینسو نہیں, آنسا یانسو, علم یعلمو نہیں. اس کے معنی ہوتا ہے آنسا یانسو کے معنی ہوتا ہے مانوس ہونا. یہ لازم باب ہے. جو ان باریکیوں کو سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ خوش ہوں گے. جناب موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ انی آنستو, مانوس ہونا نہیں, آنستو نارا. آنسا جو آنسو کے معنی ہوتے ہیں مانوس بنانا. معلوم ہوتا ہے وہ نور جو نظر آ رہا تھا اسے مانوس ہونا نہیں تھا, نظر آنا موسیٰ کو مانوس بنانے کے لیے تھا. اور نہیں فرمایا آنسا یوانسو کے معانستان کے معنی مانوس بنانا. معلوم ہوا وہ جو آگ نظر آ رہی تھی جناب موسیٰ کو مانوس اپنی طرف لانے کے لیے تھی. ہائے ہائے, آنسا کی لفظ نے ہمیں معلوم ہوا ارادی فعل ہے وہ ظاہر ہونا. وہاں وہ جو آگ نظر آ رہی ہے مانوس بنانے کے لیے. جب مانوس بنانے کے لیے ہے تو پھر بنانے والے نے جس نے وہ وہاں کیا ہے تو وہ ارادی فعل ہے اس کا. معلوم ہوتا ہے وہاں جو آگ جلائی گئی یا نور ظاہر کیا گیا اللہ کا ارادی فعل ہے موسیٰ کو مانوس بنانے کے لیے. اب جو ہی جناب موسیٰ نے دیکھا کہا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب. معلوم ہوتا ہے جب نور کی صورت جلالی کمال پہ نار نظر آئے پھر نبی بھی نہیں سمجھ سکتے نار ہے یا نور ہے.
अना आतीकुम बेखबरिन, या तो मैं कोई खबर लाऊंगा, यहाँ कोई काफिला होगा मैं पता लग जाएगा, और आतीकुम बेशिहाबिन, या वहाँ से क्या लाऊंगा मैं, आग का अंगारा ले आऊंगा। ये अब तो ये आग ही समझ रहे हैं ना, अंगारा ले आऊंगा। लअल्लकुम तस्तलून, ताकि सर्दी में बैठकर खुदा के लिए मानूस होकर समात फरमाएं। ये मानूस ही का चैप्टर है जो मैं सुना रहा हूँ। खुदा को आज मैं बहुत मायूस हुआ तफसीर पढ़ के, बहुत मायूस हुआ मैं, इसलिए मैंने कहता हूँ मैं अच्छी तरह आपको पहुँचा दूँ और ये टेप भी हो जाए। तो अब जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, अब बीवी को वहाँ बिठाया। अब जो आए वहाँ देखा जैतून का एक दरख्त है, जैतून के दरख्त में से वो आग है जो निकल रही है। ये तो गए थे ना कि मैं आग का कोई लेके आता हूँ, वहाँ खबर तो नहीं थी। वहाँ इन्होंने कोशिश की आगे बढ़ के मैं एक टहनी तोड़ूं, जलती हुई टहनी तोड़ूं। अगर आज नूर मूसा तोड़ दे तो फिर कमाल हो गया ना मूसा का। अब जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस आगे बढ़े कि मैं टहनी तोड़ूं, जलती हुई टहनी, ताकि ले जाऊंगा वहाँ तापने के लिए। वो तो आग समझ रहे थे। जो ही वो आग का शोला या नूर का शोला इधर लपका तो पीछे हो गए। हुई हुई मालूम हुआ पीछे हो गए, नबी भी पीछे हो गए। कोई तो रोब था ना उसमें। ये पीछे होना दलील है, मैं रोब की लफ्ज़ कहूँ ना, कुछ तो पीछे हो गए, पीछे हो गए। फिर वो शोला जो था या नूर था वो सीधा हो गया। अब जनाब मूसा फिर आगे बढ़े। अब कहा कि अब मैं ले लूँ। अब जब हाथ के लिए आगे बढ़ाया, फिर वो दूसरी टहनी को कि फिर शोला आया, फिर पीछे हो गए। अब मैं जुमला कहता हूँ, अब जब तीसरी मर्तबा मुसम्मम इरादा किया कि आज अभी मैं टहनी तोड़ लूंगा, अब ज्यादा शोला आगे बढ़ा, जनाब मूसा कहने लगे ये मैं नहीं तोड़ सकता। मालूम हुआ नूर ऐसा था जहाँ नबी भी बेबस हो गया। फलम्मा जाअहा, अब जनाब मूसा ने वापसी का इरादा किया। बस इधर वापसी का इरादा किया, अब मेरे साथ हो जाए खुदा के लिए। अब वो जो आग थी, आग, वो जो नूर था, उस नूर में कोई आदमी तो जाहिरी तो आदमी नहीं है। वो क्या था? नूर था। नूर में कोई आदमी का वजूद तो नहीं था, वो तो नूर था ना। अब उसी नूर में से फलम्मा जाअहा, जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गया और चाहा कि मैं वापस हो जाऊं, नूदिया, निदा दी गई। अब जो निदा देने वाला है वो कहाँ है? उसी नूर में। वजूद भी नहीं, निदा भी हो रही है। तवज्जो फरमाइश। ये जो निदा आ रही है, किसको निदा आई? मूसा अलैहिस्सलाम। किसने निदा दी? नूदिया, ये वाहिद मजहूल का सीगा, नूदिया, निदा दी गई। मालूम होता है कोई है निदा देने वाला, और निदा देने वाला वही मौजूद है, उसी नूर में मौजूद है ना बाबा। वो जो नूर है ना चमक रहा है, उसी के अंदर है, लेकिन वो वजूद में नहीं है, कोई इंसानी वजूद में नहीं है वो नूर। नूर में से आवाज आ रही है, नूदिया, निदा दी गई। क्या निदा दी गई? अंबूरे का मन फिन्नारे, मूसा, मूसा, जनाब मूसा को निदा दी गई। तो जो है ना सरकार, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को निदा दी गई। निदा देने वाला क्या कह रहा है? अंबूरे का, के बरकत दिया गया है। मन कहते हैं साहिबे शऊर को, साहिबे अक्ल को।
معلوم ہوتا ہے کہ وہ من اس آگ میں کوئی صاحب شعور ہے، جسے من کی لفظ سے تعبیر کیا۔ من اور ماں میں فرق یہ ہے، ماں غیر ذویل عقول کے لیے آتا ہے، لیکن من کن کے لیے آتا ہے؟ صاحبان عقل مندوں کے لیے نہ جا رہا، صاحبان شعور کے لیے آتا ہے، صاحبان شعور۔ اس لیے رسول نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ العقل، وہ جو وجود حقیقی، کل میں نے نام بتائے، اس کے نام کل میں نے بتائے۔ اب کوئی صاحب عقل ہے، اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ برکت دیا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے برکت دینے والا کوئی اور ہے۔ جس نے برکت دی ہے وہ اور ہے، یہ جو بول رہا ہے یہ برکت دیا گیا ہے۔ اسی لفظ سے ہی توحید الگ ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے توحید کیا ہوگی؟ انبورے کا، وہ برکت دیا گیا ہے۔ کون؟ من، وہ انسان فی النار جو آگ میں ہے۔ یہ جو فی ظرفیت کے لیے آتی ہے، جو اس آگ میں، گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں کچھ حضرات گھبرا رہے ہیں، ایسے گھبرا کے نہ سماعت فرمائیں، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ کا خادم ہوں، کوئی سوال یہی کرنا ہے، اسی سے متعلق ہے، ابھی پوچھ سکتے۔ امبورے کا، شاہ جی خدا کے لیے توجہ فرمائیں، امبورے کا برکت دیا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے برکت دینے والا کوئی اور ہے جو اس سے بھی افضل ہے۔ کوئی ہے جو ان کو بھی برکت دینے والا، وہ جو آگ میں ہے یہ برکت دیا گیا ہے، دینے والا آگ میں نہیں ہے۔ یہ جو برکت دیا گیا ہے یہ کوئی اور ہے جو اس کو بھی برکت دینے والا، تو معلوم ہو گیا یہاں سے توحید کا تصور نمایاں ہو گیا۔ یہ برکت دیا گیا ہے من جو صاحب عقل بھی ہے، صاحب شعور بھی ہے، اور فی النار آگ میں ہے، آگ میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے۔ اگر جس بات بہت مفسرین نے کہا یہاں سے مراد اللہ ہے، یار یہ نہیں دیکھ رہے اگر اللہ آگ میں ہے تو پھر تو آگ میں ہے محدود ہو گیا، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو برکت دینے والا کون ہے؟ پھر تو کوئی اور اللہ ہونا چاہیے جو اللہ کو بھی برکت دے۔ تو آگ میں اگر اللہ برکت دیا گیا اللہ ہے تو پھر اللہ کے لیے بھی کوئی دوسرا اللہ ہونا چاہیے جو اس کو برکت دے۔ علی تو توحید سمجھا رہا ہے، یہ جو آگ میں ہے وہی تو توحید سمجھا رہا ہے کہ یہ جو آگ میں ہے یہ برکت دیا گیا ہے، وہ برکت دینے والا موجود ہے۔ یہ کس میں ہے؟ آگ میں، فی ظرفیت کے لیے، ظرف مظروف کے معنی میں آتا ہے، یہ جو آگ میں ہے یہ برکت دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر عجیب ایک لفظ ہو گئی، یہ جو برکت دیا گیا ہے یہ ہے آگ میں، فی النار، یہاں وقف نہیں ہے، وقف آگے ہے، ومن حولہا، جس نور کو جو حول میں لیا ہوا ہے وہ بھی برکت دیا گیا ہے۔ شاہ جی آگا جی توجہ فرمائے، بہت محنت کی لفظ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو من حولہا، حول، اس نور کو جو اپنے حول میں لیے ہوئے ہیں وہ بھی برکت دیا گیا ہے۔ وہ جو حول میں لینے والا ہے وہ دوسرا ہے، وہ کون ہے؟ جو گواہ ہے، وہ رسول۔ یہ جو حول والا ہے یہ کون ہے؟ سرکار دو عالم، یعنی جو آگ میں ہے وہ تو اور ہے نا، وہ بھی برکت دیا گیا ہے۔ جو حول والا ہے یہ بھی برکت دیا گیا ہے، چونکہ حول والا گواہ ہے اس تبلیغ کا۔ اب
اب معلوم ہوا انبیاء کو علی نے تبلیغ کی ہے، مخلوق کو رسول نے تبلیغ کی۔ کہاں بیٹھے ہو؟ مخلوق کی تبلیغ کا تعلق نبی سے ہوتا ہے، انبیاء کی تبلیغ کا تعلق امام سے ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وَمَنْ حَوْلَهَا، وہ جو اس ماحول کو، حول کو، ابھی بھی آپ سمجھ نہیں رہے، حول کو معلوم ہو گیا، حول رسول ہے، وہ جو اس میں جو بار بار جس کی قوت سے موسیٰ بھی پیچھے ہو گیا، وہ قوت ہے، رسول حول ہے۔ اب پتا چلا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا حیدری۔ وہ حال کیا ہے؟ وہ قوت کیا ہے؟ الا باللہ العلی العظیم، جس علی عظیم نے یہ حول اور قوت دی ہے، حول رسول ہے، قوت علی ہے، لہذا وہاں علی بھی آیا ہے اور عظیم بھی آیا ہے۔ الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہو گیا؟ اب جو برکت آگ میں ہے یہ بھی برکت دیا گیا، معلوم ہے برکت دینے والا اور ہے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، جو رسول اس وقت گواہ بنے کھڑے ہوئے ہیں نا، گواہ بن کے، وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی برکت دیے گئے۔ معلوم ہوگا ان دونوں کو، اسی لیے تو رسول نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہے، جہاں علی ہوگا وہاں میں ہوں گا۔ اگر علی مبلغ ہوگا میں مصدق ہوں گا، میں مصدق ہوں گا علی مبلغ ہوگا۔ رسول مبلغ ہوں گے، مصدق پھر کون ہوگا؟ علی۔ اب یہ ہوا کہ یہ دونوں کیا ہو گئے؟ آگ میں جو ہے وہ بھی اللہ کی توحید بتا رہا ہے، کن کو؟ جناب موسیٰ کو۔ اور جو ماحول میں گواہ بنا کے کھڑا رسول کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس کی تصدیق میں کھڑے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جا کے ذرا آپ قرآن پاک دیکھیں، من فی النار ومن حولہا میں کوئی وقفہ نہیں ہے، من فی النار میں کوئی مطلق راہ نہیں ہے، من فی النار ومن حولہا، معلوم ہوتا ہے یہ جملہ ایک ہے۔ وہ برکت دیا گیا ہے جو آگ میں ہے اور وہ جو اس کے ماحول میں کھڑا ہے، دونوں برکت دیے گئے۔ اب یہاں آگے وقف مطلق ہے، توئے لکھی ہوئے توئے، اب وقف جب آ جائے تو پہلی بات مکمل ہو گئی۔ پہلی بات کیا ہو گئی جناب؟ نہیں سمجھا مفسرین نے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اب بات کیا ہوگی؟ مکمل۔ اب جو آگ میں ہے وہ کہہ رہا ہے واہ، واہ کے معنی اور واہ خیریت کو ظاہر کرتی۔ معلوم ہو گیا علی علیہ السلام نے واہ کی حرف لگا کے اپنے اور اللہ کے درمیان میں اپنا اللہ ہونا ثابت ہی نہیں کیا، ہم اللہ ہی نہیں ہیں، بات تو اللہ کی ہو رہی ہے۔ اچھا پہلے پھر سماعت فرما من فی النار، بورے کا من فی النار ومن حولہا، ٹھیک ہے صحیح؟ یہ ہو گئی ان دونوں، جناب جو آگ میں ہیں اور جو اس کا گواہ رسول خدا کھڑے ہیں، ان کے لیے بات ہو گئی۔ اب وہ جو آگ میں ہے وہ کہہ رہا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رب العالمین۔ موسیٰ تو سامنے کھڑے ہیں نا، میں لفظ موسیٰ کی یہاں ہے نہیں، لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ اور کا اور وہ جو اللہ ہے جس کی میں تسبیح کر رہا ہوں وہ سبحان ہے، عالمین کا پروردگار ہے، وہ آگ میں نہیں آ سکتا۔
کہہ رہا ہے؟ وہ جو آگ میں، کون کہہ؟ جناب امیر فرما رہے ہیں کہ وہ سبحان ہے، بات سمجھ آ رہی نا بابا؟ وہ سبحان ہے جو عالمین کا رب ہے، وہ نہیں آ سکتا کس میں؟ آگ میں، یعنی آگ میں آنے کی نفی کر رہا ہے۔ جو آگ میں ہے، میں آگ میں ہوں، اللہ نہیں آ سکتا۔ جو توحید سمجھائے انبیاء کو اسے علی کہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ سبحان ہے۔ بات سمجھ آئی یہاں تک؟ یعنی سبحان کے معنی پاک ہے، وہ نہیں آ سکتا آگ میں، اسی لیے سبحانیت فقط اسی کے لیے ہے۔ ہمیں برکت دے دی اس نے، وہ سبحان ہے۔ اب معلوم ہو گیا توحید نکھر کے جناب موسیٰ کے سامنے آ گئی۔ یہ اس مبلغ کا کمال ہے کہ جناب دو لفظوں میں اس معصوم کو، جناب موسیٰ کو توحید سکھا دی۔ یہ کہہ کے سبحان اللہ، بس سبحان، واو ہے، خیال کرائے واو ضروری ہے، یا عطف بیان نہیں ہے، واو ہے، اور اللہ اور غیریت کے لیے آتی ہے۔ اور اللہ سبحان ہے جو عالمین کا رب ہے، یعنی وہ آگ میں نہیں آ سکتا، وہ برکت دینے والا بھی ہے۔ ہمیں بھی برکت اس نے دی، حال والے کو بھی برکت، جو دیکھ رہا ہے جناب موسیٰ ان کو برکت دی، وہ اللہ ہے، وہ سبحان ہے، وہ آگ میں نہیں آ سکتا۔ بول یہ رہا ہے متکلم، یہ بول تو یہ رہا ہے، اب یہ کہہ کے کہتا ہے یا موسیٰ۔ اب ایسے لگا جیسے جناب موسیٰ کو ایسے کہا جیسے استاد شاگرد کو کہتا ہے۔ علی فرما رہے ہیں نبی جن کے شاگرد ہوں، اسی معلم کو علی کہتا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، کون کہہ رہا ہے؟ یا موسیٰ، درمیان میں کالا کی لفظ نہیں ہے، یا موسیٰ، چونکہ اب بات سمجھا دی آگ والے نے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کون ہے؟ مظہر کمالات الہیہ۔ توحید کو ظاہر کون کریں گے؟ یہ توحید کو منوائیں گے کون؟ یہ بیان کون کریں گے؟ یہ کریں، یہ نور کرے گا، وہ جو نور حقیقی اپنے کمالات کے اظہار کے لیے ان کا نور بنایا ہے، وہی نور تو ہے۔ رسول بھی کھڑے ہیں، جناب علی بھی۔ اب کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، اے موسیٰ، انا مانے بے شک، ہو مانے ہو، وہ اللہ جو سبحان ہے، آگ میں نہیں آ سکتا، جس نے مجھے اور ماحول کو برکت دی ہے۔ اب سینے پہ ہاتھ رکھیں، میں جملہ کو اب سینے پہ ہاتھ رکھیں گے نا، خدا کے لیے جناب علی اپنے لیے نہیں کہہ رہے، نمائندہ توحید بن کے توحید سمجھانے کے لیے جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، اپنا اللہ ہونا نہیں کہہ رہے، اللہ کا اللہ ہونا اپنے لفظوں میں سمجھا رہے ہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، ہو کون ہے؟ وہ سبحان جو آگ میں نہیں آ سکتا۔ ابھی بات مانی، اللہ جو آگ میں نہیں آ سکتا۔ تصور توحید آیا نا موسیٰ علیہ السلام، عام آدمی تو ہے نہیں نا یار، معصوم ہے، نبی ہے، منتخب رسول ہے، کوئی عام آدمی ہے۔ انہو، وہ جو سبحان ہے، آگ میں نہیں آ سکتا، جس نے مجھے بھی اور ان کو بھی برکت دی ہے۔ نہ میں اللہ ہوں، نہ یہ ماحول والا اللہ ہے، وہ جو سبحان ہے، اللہ العزیز الحکیم، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ یہ میں کس کی نمائندگی میں ہے؟
دیکھیں کن لفظوں میں جناب امیر نے توحید سمجھا کے پھر میں کہا، جس کی میں کو سمجھنے کے لیے نبیوں کو بھی مثالیں دینی پڑے، اسی معلم کو علی۔ یار سرکار آگے بات، کوئی انہیں اللہ بنایا گیا؟ فرمایا انہیں کوئی اللہ بنایا ہے، انہوں نے اللہ کو اللہ منوایا۔ انہو کی ضمیر، میں نے پتہ نہیں کتنی علماء سے اس کے بارے میں پوچھا، گول بول کر کے اچھا چلو جی، اے ہو سبحان جو ہے آگ میں نہیں آ سکتا، یہ ان اللہ العزیز الحکیم کس کو کہا؟ اس اللہ کو، چونکہ اللہ نے اس نور کو بنایا ہی اپنے کمال کا مظہر تھا کہ اس نے بھی اپنے کو میں کہہ کے مجھے میں منوانا ہے۔ کہا کس کی نمائندگی میں؟ اللہ کی۔ یہ نہ خدا کے لیے انہوں نے اپنے لیے اللہ نہیں کہا، اللہ کے لیے کہا۔ جو سبحان ہے وہ کہہ رہا ہے، میں نمائندہ بن کے کہہ رہا ہوں میں اللہ عزیز حکیم ہوں۔ اب حکم دے۔ جناب موسیٰ نے کہا مجھے کیسے یقین ہو؟ معلوم ہوتا ہے اس کے بعد بھی پھر بھی معجزہ مانگا۔ فوراً جناب علی نے جو آگ میں تھا کہا القِ عصا، پھینکو اپنا عصا۔ یہ جو ہاتھ میں ڈنڈا ہے پھینکو نا۔ معلوم ہوتا ہے جو نبیوں کو معجزے عطا کرے وہی علی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار، یہ الکے مانے ڈالو، عصا کا یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے عصا کو ڈالو نا۔ اب تو نمائندگی توحید کی ہو رہی ہے نا، اللہ نے اللہ کی طرف سے کہا ڈالو۔ اب جناب موسیٰ نے عصا ڈال دیا، عصا ڈالا، فیضا ہے فلما راہ تہتز کانہا جان، اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، ایسے بھاگے پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ لا تخف یا موسیٰ لا تخف انی لا لخاف لدی المرسلون، نہ ڈرو میرے آگے یہ جو ہوتے ہیں مرسلین تو ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انی لا یخاف لدی المرسلون، جن کو ہم نے رسول بنا دیا وہ تو ڈرتے نہیں، ڈرو نہیں۔ ادخل فی یدک فی جیبک تخرج من بیضاء من غیر سوء، بغیر عیب کے تمہارا ہاتھ ید بیضاء ہو کے نکلے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ سارے حکم کون دے رہا ہے؟ کس کی طرف سے دے رہا ہے؟ حکم علی دے رہا ہے، مانا اللہ کا جا رہا ہے۔ اذهبا، ساتھیہ اذهبا الى فرعون انه طغى، اب تمہیں یہ دونوں معجزے مل گئے ہیں، عصا بھی یہ بھی، جاؤ اور جا کے فرعون کو جا کے، وہ سرکش ہو گیا ہے، ان کو جا کے ہدایت کرو۔ اب دونوں بھائی جناب ہارون اور جناب موسیٰ آئے دروازے پر، آ کے کھڑے ہو گئے۔ دروازے پہ 7 دروازے تھے، بالکل آدمی کھڑے ہیں، کون ہے؟ ہاں میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون سے کہو کہ اللہ کا رسول آیا۔ اب تو کہہ رہے ہیں نا رسول آیا ہے، جاؤ نے کہا کہ اللہ کا رسول آیا ہے۔ اب انہوں نے جا کے کہا کہ ایک آدمی باہر کھڑا ہے، صوف کا کرتا پہنے ہوئے اور عصا ہاتھ میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہتا ہے 7 جتنی دروازوں میں آپ نے شیر ہیں سارے شیر کھول دو، دروازے اوپے کر لو، شیروں کو نکال دو، تاکہ اگر وہ مشتاق آئے تو پہلے شیر انہیں کھا جائیں گے۔
انہوں نے آ کے کہا نہیں آپ کو کہاں اللہ نے کوئی نبی بنایا ہے، آپ ایسے کہتے ہیں۔ سرکار موسیٰ نے جلال میں عصا مارا، سارے دروازے کھل گئے، سامنے فرعون تھا۔ دونوں بھائی جب گئے نا، جو ہی شیروں نے دیکھا آ کے ان کے قدموں میں گر کر ان کے پاؤں چاٹنے لگے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اب یہ دونوں جب کے جا کے کھڑے ہوئے، فرعون نے کہا اب وہی نہیں ہے جنہوں نے ہمارے گھر میں اتنی عرصے رہ کے پرورش پائی ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ فوراً دوسرے سے کہا آگے بڑھ کے ان کی گردن کاٹ دو۔ اب جب دوسرا بڑھا، فوراً ہی ایک گھوڑے سوار جس نے سونے کی تلوار لی ہوئی تھی فوراً نمودار ہوا، خبردار فرعون۔ خبردار فرعون، اگر ان کی بات مانو، اگر کچھ ہوا تو تمہیں اسی وقت فنار کر دوں گا۔ جلدی سے کہا انہیں واپس بھیج دو۔ اب جب یہ واپس نکلے تو اپنے جتنی وہاں سے محافظین ان سے کہنے لگا یہ کیسے آ گیا سوار؟ کہنے لگا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب علی فرماتے ہیں نصرت الانبیاء سرا و محمدا جہرا، میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے۔ ہے نا، یہ ہے جملہ ایسے ہے یا نہیں؟ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی میں نے مدد ظاہر کی ہے، انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے۔ یہ جو انبیاء کی مدد کی ہے اس جسم نسبی سے کی ہے، وجود مثل بشری سے کی ہے۔ انبیاء کی مدد اس وجود سے ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس وجود سے ہوتی ہے۔ علی بلا رہے وہ وجود اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ وجود اللہ نے عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا۔ یہ ان کا یہ جو وجود ہے، سلمان فارسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے سرکار امیر المومنین کھجوریں کھا رہے ہیں، اور کھجور کی گٹک جو ہوتی ہے ایک روایت میں ہے یہاں لگاتے ہیں اور ایک روایت میں کہ آگے رکھ دیتے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں مولا اپنے آگے کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھنے والے کہیں گے میں نے زیادہ کھائی ہے۔ غورلی فرما رہے ہیں، دیکھنے والے کہیں گے میں نے زیادہ کھائی ہے۔ سرکار نے فتبسم علی بن ابی طالب ہے۔ سلمان پھر اس سے کیا نتیجہ لیتے؟ مولا لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کی عمر تو تھوڑی سی ہے، میری اتنی عمر ہے۔ اور جب کہا نا میری اتنی عمر ہے اور آپ کی عمر تو تھوڑی 63 سال تھی نا ظاہری زندگی، میری عمر تو کئی سو سال ہے۔ سرکار نے فرمایا سلمان دشت ارین کا واقعہ یاد ہے؟ کانپنے لگا، یاد ہے نا وہ؟ ہاں سرکار، وہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا لکڑیاں لینے کے لیے جاؤ۔ جب میں لکڑیاں لے کے میں نے گٹھا بنا کے رکھا، گرمی کا وقت تھا، میں نے کہا ذرا میں نہا لوں۔ اب جو میں نے ہوتا لگا کے سر اٹھایا، سامنے شیر کھڑا تھا۔ میں نے کہا شیر کہیں یہ جو کھڑا ہے میں اکیلا ہوں؟ اس وقت کچھ مجھے یاد نہیں آیا، میرے آباء و اجداد سے ایک نام تھا، یا فارس الحجاز ادرکنی۔ غوری فرما رہے یا فارس الحجاز، اے حجاز کے شہ سوار میری مدد کرو۔ میں نے دیکھا ایک سوار آیا ہے۔ سوار نے کہا شیر تو ہمارے اپنوں کو نہیں پہچانتا؟ یہ تو ہمارا ہے۔ بس اس وقت سے وہ سوار، یہ جو شیر تھا، کہا کہ جتنی دن آپ لکڑیاں لیں گے یہ اس کے اوپر رکھنا، یہ تمہیں مدینے یہاں جا بھی کہو گے پہنچا دیا کرو۔ شیر کے اوپر لکڑیاں رکھنا اور روزانہ وہاں آپ بالکل اٹھانا نہیں ہے، اس میں رکھ کے کام دیتا رہے گا۔ یہ کہہ کے جب وہ جانے لگے تو میں نے روکا۔ ہاں سلمان پھر کیا ہوا؟
سرکار اس میں اور تو کچھ نہیں تھا، میں نے پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کے ان کے سامنے دیا. میں نے کہا سرکار یہ میری طرف سے تحفہ ہے. سرکار علی نے ایسے کر کے فرمایا پہچان. سلمان پہچانو یہ وہی گلدستہ ہے یا نہیں. یہ وہ ذوات مقدسہ ہے کہ جن کے دو وجود خالق نے بنائے، ایک اپنے لیے بنایا، ایک ہمارے لیے بنایا. ہمارے وجود کو وجود نسبی کہتے ہیں، اس کے وجود کو وجود حقیقی کہتے ہیں. پروردگار بدفعل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما.